الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرین جمعہ، ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کو بہت ہی نظم سے بنائے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو، آسمان کو، زمین کو، ہوا کو، پانی کو، انسان کے جسم کے ایک ایک عضو کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقدار میں بنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن مجید میں کئی مقامات پر بیان فرمائے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ القمر کے اواخر میں بیان فرمایا اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الطلاق میں بیان فرمایا قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ سورۃ الفرقان، اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا۔ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو ایک اندازے سے بنائے ہیں۔ کوئی چیز ایسی ہی نہیں ہو چکی ہے، کوئی بھی چیز ایسی اچانک نہیں آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو مقدر کیے ہیں، ہر چیز کو ایک وقت سے جوڑ کر کے رکھے ہیں۔ انسان کی زندگی میں آنے والا ہر موڑ، ہر پل، یہ اچانک نہیں آتا ہے، اتفاق سے نہیں آتا ہے۔ جیسے ہم کسی سے کہتے ہیں کہ اتفاق سے میرا ان کا سامنا ہو گیا، کوئی چیز اتفاق سے نہیں ہوتی ہے، سب طے شدہ ہے، سب اللہ نے لکھ رکھے ہیں۔ بس ہمارے لیے جب وہ حادثہ ہوتا ہے، جب ہمارا ان کا سامنا ہوا ہے، ہمارے اپنے علم کے مطابق وہ اچانک ہے، ورنہ حقیقت میں وہ اچانک نہیں ہے۔ اسی طرح سے انسان کی زندگی کا ایک ایسا معاملہ جو بہت ہی سچ ہے، بہت ہی اٹل ہے، انسان کی موت، وہ اچانک نہیں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک وقت سے جوڑ رکھے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کسی انسان کی موت اچانک آ جاتی ہے، کوئی اسے مرض نہیں ہوتا ہے، اس کی صحت بھی بحال رہتی ہے، کوئی حادثہ نہیں ہوتا ہے، بیٹھا تھا اچانک اس کی موت آ گئی۔ وہ میرے اور آپ کے علم کے مطابق اچانک ہے، اللہ نے تو اسے ایک وقت سے جوڑ رکھے ہیں۔ یہ بات میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہے کہ اچانک آنے والی موت یہ حقیقت میں اپنے آپ میں اچھی موت نہیں ہے۔ اس طرح کی موت سے بھی اللہ سے پناہ مانگنا چاہیے۔ بالخصوص ایک غیر مسلم کے لیے، ایک کافر کے لیے اچانک آنے والی موت بہت بڑا حادثہ ہے، بہت بری موت ہے، بالخصوص ایک کافر کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو جیسے ایک وقت میں جوڑ رکھے ہیں، موت کو بھی ایک وقت سے جوڑ رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزمر میں بیان فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیها الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی۔ انسان جب سویا ہوا رہتا ہے تو کچھ انسانوں کی موت اس کی نیند کی حالت میں آ جاتی ہیں، چاہے وہ رات میں سویا ہوا ہو، چاہے وہ دن میں سویا ہوا ہو۔ اور کچھ لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بیداری اس کی زندگی میں لکھ رکھتے ہیں، وہ دوبارہ بیدار ہوتا ہے، لیکن اس کی زندگی کب تک ہوتی ہے؟ ایک مقررہ وقت تک، اچانک کوئی معاملہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موت کو بھی ایک وقت سے جوڑ رکھے ہیں، لیکن انسان کی زندگی میں موت
ہر پل اس کے قریب آتی جا رہی ہے۔ بات صرف بزرگوں کی نہیں ہے، بڑی عمر کے لوگوں کی نہیں ہے، بچوں کے لیے بھی، جوانوں کے لیے بھی، صرف مریض کے لیے نہیں، صحت مند انسان کے لیے بھی۔ اسے ہر پل ہر سیکنڈ اس کی فکر مندی بڑھنی چاہیے، ہر آنے والا سیکنڈ اس کی فکر مندی میں اضافہ ہونا چاہیے کہ اب میں موت کے قریب جا رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعراف میں انبیاء علیہ السلام اور ان کے مقابل میں جو کفار تھے اور کفار کے جو سرغنہ تھے، خصوصی طور پر موسیٰ علیہ السلام کا بہت ہی مطول قصہ اللہ نے بیان کیا، دیگر انبیاء کی بھی، نوح علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ان سب کے اللہ رب العالمین نے مختصر طور پر قصے بیان فرمائے۔ انبیاء کا بھی انتقال ہوا، ان کے مقابل جو کفار تھے اور ان کے جو سرغنہ تھے، رؤساء تھے، ان کا بھی انتقال ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے آخر میں بیان فرمایا اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون، کہ کیا یہ لوگ اللہ کی کائنات میں غور نہیں کرتے ہیں، آسمانوں میں، زمین میں، آسمان اور زمین میں غور کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کی زندگی میں بھی غور کرنے کے لیے کہا گیا کہ ہمارے سے پہلے جتنے لوگ تھے سب کے سب وفات پا چکے ہیں، سب کا انتقال ہو چکا ہے، اور ہماری موت بھی بالکل قریب آتی جا رہی ہے، اور کتنی قریب ہے وہ تو ہم کو نہیں معلوم، اس لیے کہ موت کا علم تو اللہ نے کسی کو نہیں دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اور صرف موت قریب نہیں آتی ہے، موت قریب آنے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ہمارا حساب کتاب قریب آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء کی پہلی آیت کریمہ میں کہا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، انسان کی موت کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے، اب اس کی پوری زندگی کا حساب کتاب ہوگا، اس سے پوچھ گچھ ہوگی، یہی مطلب ہے اس کا، صرف مرنا اصل نہیں۔ بحیثیت مسلمان چھوڑیے، کیا غیر مسلم کو یقین نہیں ہے کہ موت آتی ہے؟ کیا غیر مسلم اس بات کو نہیں مانتا ہے؟ موت اصل چیز نہیں ہے جس پر زور دیا جائے کہ موت پر یقین کرو، موت پر یقین کرو، یہ کوئی اصل چیز نہیں ہے، ہر انسان سمجھتا ہے۔ دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں سب کو معلوم ہے کہ ہمارے پہلے والے لوگ مر چکے ہیں، ہم کو بھی مرنا ہے، کتنا ہی بدمعاش انسان کیوں نہ ہو، وہ کتنا ہی سخت دل کا کافر کیوں نہ ہو، وہ کتنا ہی دنیا پرست کیوں نہ ہو، اسے معلوم ہے کہ مجھے مرنا ہے۔ مرنا اصل نہیں ہے۔ قرآن نے موت کو صرف ایسی ہی نہیں ذکر کیا ہے، موت سے اللہ رب العالمین نے جنت جہنم کو جوڑ کے ہی بیان کیا ہے کہ نتیجہ اصل کیا ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے۔ ورنہ کوئی غیر مسلم یہ کہتا ہے کہ میں موت سے ڈرتا نہیں ہوں، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ موت کے بعد کی زندگی کیا ہے، اس کے لیے آپ کتنے صحیح ہیں، آپ، یہ اصل چیز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت کو ایک وقت سے جوڑ کے رکھے ہیں، لیکن جب موت اچانک آتی ہے تو ایک کافر کے لیے بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے، آسان بات نہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعراف میں بیان فرمایا افامن اہل القری ان یاتیہم بأسنا بیاتا وهم نائمون، او امن اہل القری ان یاتیہم بأسنا ضحا وهم یلعبون، افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے بالکل مأمون ہیں، اللہ کی پکڑ سے نڈر ہیں، اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہیں، کہ وہ رات میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اسی وقت ان کی موت آ جاتی ہے۔ اچانک موت کیوں بری بات ہے ایک کافر کے لیے، وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ ایک سویا ہوا انسان، اس کی موت آ جاتی ہے، اللہ نے کہا کہ ایسی موت سے تمہیں ڈر نہیں، بے خوف ہو ایسی موت سے۔ افامن اہل القری ان یاتیہم بأسنا ضحا، انسان کھیل رہا ہوتا ہے، کھیل میں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کھیل میں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو آدھے گھنٹے کا، ایک گھنٹے کا کھیل ہے، نتیجہ میرے حق میں ہو، اس کا ٹارگٹ ہی اتنا، اس کا ہدف ہی اتنا، اس کی زندگی کو اتنا ہی سمجھتا ہے، اب آنے والے آدھے گھنٹے میں کامیابی میرے حق میں آئے۔ اس دوران میں اسے موت آ جاتی ہے جو اس کی زندگی میں، اس کے نظریات میں، اس کے سوچ میں کوئی اور چیز نہیں ہوتی سوائے اس ہدف کے، اتنی زندگی سمجھتا ہے وہ کہ فی الحال کی میری کامیابی اصل کامیابی ہے، اور اس دوران میں اسے موت آ جاتی ہے۔ اور آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم
دنیا بھر میں کتنے ایسے کھلاڑیوں کی موت کو دیکھتے ہیں جو میدان میں ان کی موت آ رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ کی پکڑ سے صرف وہی انسان بے خوف رہتا ہے جو کہ خسارہ اٹھانے والا ہے، کافر ہے، ایک مجرم ہے۔ اچانک کی موت بہت بری موت ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے کہا، سورۃ العنکبوت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام اور کفار دونوں کا ذکر فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اے اللہ کے رسول یہ جو کفار ہیں آپ سے رہ رہ کے کہتے ہیں کہ اے محمد اگر آپ سچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے اللہ سے کہہ دو کہ ہمارے اوپر عذاب آ جائے۔ دیکھتے ہیں کتنے سچی ہے آپ کی بات۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، اللہ نے ہر چیز کو ایک وقت سے جوڑ رکھے ہیں، عذاب کو بھی۔ اگر اللہ تعالیٰ عذاب کو ایک وقت سے جوڑ کر کے نہیں رکھتے تو ابھی کا آ گیا ہوتا عذاب، لیکن اللہ نے کہا یہ عذاب کی جلدی کر رہے ہیں، ان سے کہہ دو کہ عذاب جب بھی آئے گا اچانک آئے گا، بول کے نہیں آئے گا۔ وَلَا يَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، سنبھل بھی نہیں پائیں گے، جب بھی آئے گا اچانک آئے گا۔ یہ ایک دھمکی ہے، اللہ اکبر۔ 2 دن پہلے خبر دے کے مطلع نہیں کیا جائے گا کہ 2 دن بعد اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی بڑی بات بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزمر میں ایک انسان کے لیے اتنی بڑی خوشخبری دی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ میرے بندوں سے کہہ دو، بتا دو میرے بندوں کو کہ جنہوں نے بھی اپنے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی، اسراف، چھوٹے گناہ سے لے کر کے شرک تک سبھی گناہ اس میں آ جاتے ہیں، جنہوں نے بھی اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، کہا کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، اللہ تعالیٰ سبھی گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو، شرک سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے لیے اولاد کا عقیدہ رکھنا کتنا بڑا گناہ ہے یہ۔ اللہ کے دین کو یہ سمجھنا کہ عام دین کی طرح ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب کو یہ سمجھنا کہ عام کتاب کی طرح ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کو قبول نہ کرنا، قبول کرنے والوں کو ستانا، یہ سب اتنے بڑے بڑے جرائم ہیں۔ اللہ نے کہا کہ یہ سارے گناہ بھی تمہارے معاف ہو جائیں گے اگر اللہ سے توبہ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کر دی کہ ابھی جو تمہارے لیے زندگی ہے، صحت ہے، ابھی اللہ سے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، من قبل ان یأتیکم العذاب بغتہ، اس سے پہلے کہ اچانک تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے اور تم اس کا شعور بھی نہ ہو، سمجھنے کی بھی قوت نہیں رہے گی، اس وقت سنبھل بھی نہیں پائے گا انسان۔ ایسے عذاب سے پہلے اگر تم اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں تو اتنا بڑا گناہ بھی تمہارا معاف ہو جائے گا، اور جب اچانک عذاب آ جائے گا اس وقت اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، میں نے اللہ کی عبادت میں بہت قصور کیا ہے، اس وقت کہیں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، میں تو زندگی پر اللہ کے دین پر عمل کرنے والوں کا مذاق اڑا رہا تھا، اب دیکھو مجھے اچانک عذاب آیا ہے، میں توبہ بھی نہیں کر پا رہا ہوں۔ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، اب اچانک جو اللہ کا عذاب آیا ہے اس سے پہلے اگر اللہ مجھے ہدایت دے دیتے تو میں بھی متقی میں سے ہو جاتا، متقین میں سے۔ او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرہ فاکون من المحسنین، جب اللہ کے عذاب کو دیکھ لیں گے، عذاب سے مراد صرف میدان جنگ کی بات نہیں ہے، جب ایک کافر کی موت آتی ہے، فرشتے جب اس کے چہرے کو، پیٹھ کو مارتے ہیں اور اس کی روح کو قبض کرتے ہیں، اس وقت کافر یہی کہے گا کہ مجھے ایک پل کے لیے موقع دے دو، دوبارہ میری روح کو چھوڑ دو میرے جسم میں، فاکون من المحسنین، میں اللہ کے نیک بندوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بلا، تمہاری ساری خواہشات پوری کی جا چکی ہیں، کیوں نہیں، کیا کیا تم نے مانگا سب ہم نے دیا، ایک وقت دیا ہم نے آپ کو، 60 سال دیا آپ کو، صحت دیا آپ کو، مواقع دیا آپ کو،
قد جاءتک آیاتی فکذبت بہا واستکبرت وکنت من الکافرین، ہماری آیتیں، ہماری نشانیاں، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، فرق آپ کے سامنے آیا ہے. اللہ کا ہم نے اپنا کلام نازل کیا ہے تمہارے پاس، لیکن تم نے جھٹلایا اس کو. اب اچانک تمہارے پاس جو موت آئی ہے، اب تم توبہ کی بھی تمہارے پاس جو ہے مطلب مہلت نہیں، توبہ کا بھی وقت نہیں. اللہ اکبر کبیرہ، بدترین موت ہوتی ہے. اسی لیے ایک حدیث ہے سنن ابی داؤد کی، سنن ابی داؤد میں کتاب الجنائز، ایک صحابی ہیں عبید نام ہے ان کا، عبید ابن خالد السلمی رضی اللہ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو جو اچانک موت آتی ہے، کہا کہ موت الفجأہ، موت الفجأہ اخذۃ اسف، کہ اچانک جب موت آتی ہے وہ اچانک موت نہیں ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غصے کی علامت ہے. وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسی پکڑ ہے. اسف، اسف ان کی معنی آتی ہے غضب ان کی، کہ اللہ تعالیٰ گویا کہ اس بندے کے حق میں غصے میں ہے، اسی لیے اللہ نے اسے اچانک موت دی، اسے سنبھلنے کا موقع نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے اچانک کسی کی موت آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہیں. لیکن اس حدیث میں صراحت ہے کہ اس طرح کی موت، اچانک کی موت کافر کے لیے آتی ہے، اس کی بات ہے. امام ابو بکر البیہقی رحمہ اللہ کی جو شعب الایمان ہے، اس میں اس بات کی صراحت ہے کہ اچانک موت ایک کافر کے لیے رسوا کن موت ہے. اس لیے کہ ایک کافر زندگی بھر اللہ کی نافرمانی میں رہتا ہے، اس نے اللہ کے دین کو قبول نہیں کیا، اللہ کی عبادت نہیں کی اس نے. اب موت بھی ایسے وقت میں آئی ہے کہ توبہ بھی نہیں کر پا رہا ہے، رجوع بھی نہیں کر پا رہا ہے، احساس بھی نہیں کر پا رہا ہے، وہ اسے شرمندگی بھی نہیں ہو رہی اور اسے سمجھنے کا بھی موقع نہیں مل رہا ہے. ایسی وقت میں اسے موت آتی ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ فی الحال اسے ناراض ہیں. اللہ اکبر. ایک مسلمان کے لیے اچانک موت آتی ہے، یہ حقیقت میں ڈرنے کی بات نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے لیے رحمت ہے کہ زندگی بھر کے جو مسائل اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اچانک رحمت مل رہی ہے اس کو، اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے اس کو، اللہ تعالیٰ اچانک اسے اپنی رحمت میں لے لیے ہے. ایک مومن کو اگر اچانک موت آتی ہے تو ایک حدیث آتی ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری میں کئی جگہ پر ہے، کتاب الجنائز میں، کتاب الزکوٰۃ میں، کتاب الادب میں، دیگر مقامات پر بھی. صحیح مسلم کی کتاب الزکوٰۃ میں حدیث ہے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ ایک صحابی جن کا نام سعد ابن عبادہ، معروف انصاری صحابی سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ، وہ اللہ کے رسول کے ساتھ ایک غزوے میں گئے تھے ملک شام کے بارڈر پر. ان کی جو والدہ تھی، عمرہ نام تھا ان کا، ان کی والدہ مدینے میں تھی اور یہ صحابی گئے تھے اللہ کے رسول کے ساتھ غزوہ میں. ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. یہ صحابی سعد ابن عبادہ نے کہا رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول سے کہ اے اللہ کے رسول، ان امی افتلتت نفسها فلتتن، کہتی ہیں بغتتن، یعنی میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا ہے، اچانک میری ماں فوت ہو چکی ہے. کہا کہ وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، اگر میری ماں کو کچھ بولنے کا بھی موقع ملا ہوتا تو وہ ضرور کہتی کہ میری یہ چیزیں ہیں، اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو، لیکن اسے بولنے کا بھی موقع نہیں ملا میری ماں کو، یعنی اچانک موت آ گئی. اللہ کے رسول علیہ السلام سے صحابی نے کہا تو کیا میں اگر ان کی طرف سے صدقہ کر دوں تو اجر ملے گا ان کو اجر ملے گا؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں ملے گا. اس حدیث میں بتانا مقصود کیا ہے؟ اچانک کی موت. امام بخاری رحمہ اللہ نے جو باب قائم کیا ہے، باب فجأۃ الموت، اچانک کی موت، اس میں یہ حدیث مبارکہ لائے ہیں. یعنی ایک مسلمان کے لیے اچانک موت آنا، ہم دیکھتے نہیں ہیں ہمارے گھرانوں میں، بزرگ ہو خاص طور پر یا عام نوجوان بھی، کوئی مرض نہیں ہے، صحت مند ہے، اچانک انتقال ہو گیا، سوئے ہوئے تھے انتقال ہو گیا، بیٹھے ہوئے تھے انتقال ہو گیا. ایسے نہیں کہ جو 2-3 سال سے بیمار ہیں. اچانک کی موت ایک مسلمان کے لیے رحمت ہے، راحت ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے لیے خوشخبری ہے. لیکن ایک کافر کے لیے اچانک کی موت یہ بڑی بدترین چیز ہے. نسأل اللہ السلامہ. کتنی بدبختی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے توبہ کا بھی موقع نہیں دیے، سنبھلنے میں کا بھی موقع نہیں دیا اللہ رب العالمین نے اس کو. اللہ نے اسے ایسے ہی لے لی، بس ایک پچھتاوا ہی رہے گا اسے ہمیشہ کے لیے.
وہ خود ایک عذاب رہے گا اس کے لیے۔ لیکن اس زندگی کی اگر بات کرتے ہیں، موت ایک الگ چیز ہے۔ بحیثیت انسان اور بحیثیت ایک ایسے انسان، ایک مسلمان، ہم زندہ رہیں، زندہ رہتے ہوئے اچانک کوئی حادثہ ہو جائے، آدمی چلتے پھرتے کہیں گر جائے، یا کسی گاڑی میں جا رہا تھا حادثے کا شکار ہو گیا اچانک، اسے پتہ ہی نہیں، پیچھے سے کسی نے آ کے اس کو مار دیا۔ یہ جو اچانک جو حادثات ہوتے ہیں یہ یقیناً بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں، ایک مصیبت ہے۔ زندہ رہتے ہوئے ایک انسان کے لیے، اس کے گھر والوں کے لیے ایک بڑی پریشانی کی بات ہے۔ اللہ کے رسول نے ہمیں ایسی دعائیں سکھائے ہیں کہ انسان زندہ رہتے ہوئے بحیثیت ایک مسلمان اچانک حادثات سے اللہ ہمیں بچائے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم کی، صحیح مسلم میں کتاب الرقاق، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی عبداللہ بن عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ جو تو نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، سب سے بڑی نعمت جو اسلام ہے، اللہ کا دین ہے، اللہ کی اطاعت کی توفیق ہے، پھر اس کے علاوہ سبھی نعمتیں، صحت ہو، مال ہو، آل اولاد ہو، دیگر چیزیں جو بھی نعمتیں ہیں، امن ہیں، کہا کہ اے اللہ تیری نعمتیں ہماری زندگی سے نکل جائیں، اس سے ہم پناہ مانگتے ہیں، اس سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، یہ نعمتیں ہماری زندگی میں باقی رہیں۔ اور نعمتوں کو باقی رکھنے کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں، جیسے اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ کی اطاعت میں نافرمانی سے بچنا ہے، اے اللہ اس کے بھی توفیق دیتا رہے تاکہ تیری نعمت سے ہم ہمیشہ مستفید ہوتے رہیں۔ اور دوسری بات تھی وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، اللہ نے ہمیں جو عافیت سے رکھا ہے، جو صحت سے رکھا ہے، ہاتھ پیر اور آنکھ ناک کان کی جو سلامتی ہے، ہمارے گھر والوں کی جو سلامتی، اے اللہ یہ بدل جائے، اس زندگی سے نکل جائیں اور اس کی جگہ میں مرض آ جائیں، اس کی جگہ میں پریشانیاں آ جائیں، اے اللہ تو اس سے ہماری حفاظت فرما۔ اور تیسری بات تھی وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، یعنی اے اللہ تیری جو پکڑ ہے، تیرا جو غصہ ہے، تیرا جو انتقام ہے، اچانک تیرا انتقام ہماری زندگی میں آ جائے، اچانک تو تیرا غصہ ہم پر آ جائے، اچانک تیری پھٹکار ہو ہم پر، اچانک تیری لعنت ہو ہم پر، ایسا کوئی ہم کام کر بیٹھیں اپنے بدن سے، اپنی زبان سے، اللہ کے دین سے متعلق ہم کچھ کہہ دیں، اللہ کی تقدیر سے متعلق ہم کچھ کہہ دیں، اللہ رب العالمین جو ہمیں آزماتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گالی گلوچ کرنے لگے۔ میں کافروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک مسلمان بھی کتنے ایسے ہیں نادانی کرتے ہیں، اللہ کی تقدیر سے الجھتے ہیں، اللہ کے فیصلوں پر الجھتے ہیں، اللہ کے فیصلوں پر انگلی اٹھاتے ہیں، گھر میں کسی کی موت آ جائے، کوئی بیمار پڑ جائے، معاشی اعتبار سے کوئی کمزور ہو جائے، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مومن کے لیے رکھے ہیں، اس کے لیے خوشخبری، اس کے لیے اجر کا باعث ہے، دوسروں کا بھی امتحان ہے۔ اس میں اللہ کے فیصلے پر رتی برابر بھی خفگی کا اظہار کرنا، دل میں ایک طرح کی انقباض پیدا کرنا، الجھن آنا، یہ ایمان کے منافی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس پر جو عذاب آتا ہے اچانک، یہ بڑی بدترین چیز ہوتی ہے، اس سے پناہ مانگنے کے لیے کہا گیا۔ وَجَمِيعِ سَخَطِكَ، اے اللہ کسی بھی پل، کسی بھی موڑ میں تیرے ہم غصے کے شکار ہو جائیں، اللہ تو اس سے ہماری حفاظت فرما۔ میرا یقین ہے کہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں صبح و شام کی دعاؤں کا اہتمام کرتے ہوں گے۔ دیکھیں بحیثیت مسلمان ہمارے لیے کتنی سعادت کی بات ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے سنن ابی داؤد کی کتاب الادب میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عثمان ابن عفان، ان کے فرزند ہیں جن کا نام تھا ابان ابن عثمان، بڑے فقیہ، 105 ہجری سنہ وفات ہے ان کا، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں عثمان ابن عفان سے، یعنی عثمان ابن عفان کے وہ فرزند ہیں لیکن اللہ کے رسول کے نواسے نہیں ہیں۔ وہ ابان ابن عثمان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میرے والد محترم عثمان ابن عفان نے کہا رضی اللہ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، سب پڑھتے ہی ہوں گے نا اس دعا کو۔ اللہ کے رسول نے کہا جو صبح شام 3 مرات، 3 مرتبہ صبح میں 3 مرتبہ شام میں کوئی پڑھتا ہے، کیا کہ پتہ ہے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم لم تصبہ فجأة بلاء حتى یصبح، شام میں کوئی پڑھتا ہے صبح تک اچانک تو کوئی حادثہ نہیں ہوگا اس سے، ایسا نہیں ہوگا کہ اچانک کسی نے اسے کچھ نقصان پہنچا دیا ہو، چاہے خارجی حادثہ ہو، چاہے کوئی موذی جانور اسے کاٹ دے، کسی بھی طرح کا،
اچانک تو معاملہ نہیں ہوگا اس کے ساتھ. لیکن یہ حدیث جس صاحب نے بیان کی، ابان عثمان بن عفان کے فرزند، وہ بستر پر پڑے ہوئے تھے، ایک مرض لاحق تھا ان کو. جب یہ حدیث سنا رہے تھے تو ان کے تلامذہ انہیں گھور کر کے دیکھ رہے تھے، بھائی تم ہی تو یہ حدیث سنا رہے ہو اور تم ہی بستر پر پڑے ہوئے ہو. کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول کی حدیث صحیح ہے، میرے والد عثمان نے جو اللہ کے رسول سے سنا وہ صحیح سنا، میں نے بھی جو تم کو بیان کیا وہ صحیح بیان کیا ہے، لیکن یہ میرے ساتھ جو حادثہ ہوا ہے اس دن ہوا ہے جس دن میں نے دعا نہیں پڑھی. اللہ کے رسول کی بات صحیح ہے، میں بستر پر پڑا ہوا ہوں، یہ مت سمجھو کہ میں ایسی باتیں سنا رہا ہوں کہ دیکھو میں خود بستر پر پڑا ہوا ہوں مجھے اچانک حادثہ ہو گیا. حدیث صحیح ہے لیکن اچانک جو حادثہ ہوا اس دن میں نے نہیں پڑھا تھا. سبحان اللہ، کتنا ایمان دیکھو ان کا. یعنی لم تصبہ فجأۃ بلا، اچانک کوئی مصیبت تو نہیں آئے گی. یہ ضمانت اللہ نے دی ہے ہم کو اللہ کے رسول کے ذریعے سے، اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے. ایک حکومت ہمیں ایک طرح کی ضمانت دیتی ہے، ایک وعدہ کرتی ہے، زندگی پر ہم دل میں آس لگائے بیٹھے رہتے ہیں کہ حکومت ہم کو یہ اب دے گی اب دے گی اب دے گی. اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں ہمارا. الذی لہ ملک السماوات والارض، سبحان اللہ العظیم، کتنی بڑی بات ہے یہ. اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کہ جو صبح میں پڑھتا ہے شام تک لم تصبہ فجأۃ بلا حتی یمسی حتی یصبح، یہاں تک کہ صبح کر لے، یہاں تک کہ شام کر لے. یہ اچانک کا جو حادثہ ہے انسان سمجھ نہیں پاتا ہے، پھر کئی پریشانیاں اس کے ساتھ زندگی میں جڑ جاتی ہیں. اس سے پناہ مانگنے کے لیے اس دعا کو سکھایا گیا. شعور سے، آگہی سے، معنی پر غور کرتے ہوئے، اللہ سے تعلق رکھتے ہوئے اس دعا کو پڑھیں گے، یقین مانیے اللہ رب العالمین ضرور ہمیں نجات دیں گے اس سے. اور اچانک کی اگر موت آتی ہے تو ایک بحیثیت مسلمان کے لیے تو ایک رحمت ہے. اللہ تعالی ہمیں اسلام پر قائم رکھے. اللہ تعالی ہمیں جو سمجھ عطا کی ہے اس سمجھ کا صحیح استعمال کرتے ہوئے اللہ کا مطیع و فرما بردار بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.